حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے دریافت فرما لیا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا اور کسی نے بھی خواب کا تذکرہ نہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے ہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک مقدس سرزمین کی طرف لے چلے ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ میں زنبور لیے ہوئے اس بیٹھے ہوئے شخص کے گلے چیر رہا ہے، اور جب ایک گلا گدی تک چیر جاتا ہے تو دوسرے گلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے، اور اتنی دیر میں اس کا پہلا گلا درست ہو جاتا ہے، مگر وہ شخص پھر اس کے ساتھ یہی عمل کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے دریافت کیا آخر یہ کیا بات ہے؟ تو وہ دونوں کہنے لگے آگے چلے۔ ہم آگے چلے تو ایک ایسے شخص پر سے گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا شخص اپنے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر لیے اس لیے لیٹے ہوئے کہ سر کو نہایت ہی بے دردی سے کچل رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص اس کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے تو پتھر لڑکھڑا کر دور جا پڑتا ہے، اور ابھی وہ شخص اس پتھر کو لانے میں بھی نہیں پاتا کہ اس کا سر پھر درست ہو جاتا ہے، اور پھر اسی طرح اس کا سر پھوڑتا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ تو وہ دونوں آدمی کہنے لگے کہ آگے چلیں۔ جب آگے چل کر ہم ایسے غار پہنچے جو تنور کی طرح اندر سے کشادہ تھا، اور وہ اوپر سے تنگ جس میں آگ دہک رہی تھی، اور بہت سے مرد عورتیں اس میں پڑے تھے۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے تو وہ سب اوپر اٹھ آتے اور نکلنے کے قریب ہو جاتے۔ جب آگ نیچے بیٹھتی تو اس کے ساتھ نیچے چلے جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے معلوم کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو وہ دونوں کہنے لگے آگے چلیں۔ آگے چل کر ہم نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر میں ایک شخص کھڑا ہے، اور دوسرا شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ جس وقت اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا اور نکلنا چاہتا ہے تو کنارے والا شخص زور سے اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے کہ وہ پھر اسی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر نکلنا چاہتا ہے تو پھر مار کر اس کو اسی جگہ پہنچا دیتا ہے۔ اس حال کو بھی میں نے معلوم کرنا چاہا تو وہ دونوں کہنے لگے کہ آگے چلیں۔ آگے چل کر ہم ایک ایسے سبز و شاداب باغ میں پہنچے جس میں ایک بڑے درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں۔ اسی درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے آگ جل رہی ہے جس کو وہ دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو اس درخت پر چڑھا کر لے گئے جس کے درمیان میں ایک خوبصورت مکان تھا۔ وہ دونوں مجھے اس مکان میں لے گئے۔ اتنا عمدہ مکان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، جس میں بہت سے بوڑھے، جوان اور بچے موجود تھے۔ پھر باہر لا کر اس سے بھی اوپر لے گئے جہاں پہلے گھر سے بھی زیادہ عمدہ مکان تھا جس میں صرف بوڑھے اور جوان تھے۔ اب میں نے دونوں شخصوں سے کہا کہ تمام رات مجھے لیے پھر رہے ہو، آخر ان اسرار کی حقیقت سے بھی تو آگاہ کرو۔ جب انہوں نے بتایا کہ جس شخص کے گلے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹا شخص ہے جس کی جھوٹی باتیں دنیا میں مشہور ہو جاتی تھی، قیامت تک وہ اسی سزا میں مبتلا رہے گا، اور جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا وہ ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن عطا فرمایا مگر رات کو غافل ہو کر سوتا رہتا تھا اور دن کو اس پر عمل نہ کرتا تھا۔
قیامت تک وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور آگ کی گار میں زناکار پڑے تھے اور خون کی نہر میں سود خور ہیں۔ ہاں وہ بڑے میاں جو سر سبز درخت کے نیچے بیٹھے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے گرد لوگوں کے نابالغ اولادیں، اور اسی درخت کے قریب جو آگ دھوکنے والا شخص آپ نے دیکھا وہ مالک داروغہ دوزخ ہے، اور درخت کے اوپر والا وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے وہ عام مسلمانوں کا گھر ہے اور دوسرا شہیدوں کا ہے۔ ہم دونوں آدمیوں میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے ذرا سر اوپر اٹھائیں۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر ایک سفید بادل مجھے نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ آپ کا گھر ہے۔ اس پر میں نے کہا تو مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔ انبیاء کرام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک کا علم کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا۔ نیز زناکار، سود خور کی سزاؤں کا حال، نابالغ عام مسلمانوں اور شہیدوں کے درجات کا حال معلوم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس طرح کی اسلامی معلومات، اسلامی حدیثیں، اسلامی واقعات ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے دوست بن جائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔